کوشچن یہ ہے کہ پاک یوتھ فورس میں ایٹیٹیوڈ اور سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والی لڑکی ارم احسان مناہل ندیم. تو ہم نے انیشیٹو لیا, ہم نے 6.5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ راشن دیا پورے پاکستان کے 13 بڑے شہروں میں. ایک چائلڈ ابیوز اور سیکشول ہیرسمنٹ کی جو ایک بیس, پاک یوتھ فورس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ آپ کو یہ اپارچونیٹی دیتا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو آگے آئیں, لیڈ کریں. ہمارے اویئرنیس کے اوپر سیشنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کانٹیسٹ ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, اردو بول کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص انور. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک عام سے انسان تھے اور ایک عام سے انسان سے انہوں نے محنت کی, کوشش کی اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن پاک یوتھ فورس کے چیئرمین ہیں. انہوں نے محنت کیسے کی, اپنے سفر کا آغاز کہاں سے شروع کیا, کیسے یہ آئیڈیا, سب ان کے سے ہم پوچھیں گے, ان سے جانیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ہمارا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ آپ نے اپنا سفر, زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اور اس چیئرمین تک پہنچنے کے لیے آپ نے محنت کی, کیسے انسپائریشن, کس سے انسپائریشن لی اور کیسے آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وقاص بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل اردو بول کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا آج کہ میں اپنا جو پیغام ہے, اپنی جو جد و جہد ہے, وہ جو یوتھ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤں, لوگوں کو آگاہ کروں. میں نے بیسکلی جو اپنا سفر کا آغاز کیا وہ 2016 میں نے پاکستان تحریک انصاف والنٹیئر فورس کے نام سے ایک سوشل میڈیا ٹیم کو لانچ کیا, جس کا مقصد پاکستان کا پازیٹیو امیج پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنا تھا. اور پاکستان میں جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, یوتھ جو پاکستان کی اچھا کام کر رہی ہے اس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنا, تاکہ پاکستان کا جو ورلڈ وائڈ امیج ہے اس کو ایکسپوجر ملے. اور پاکستان میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے, فار ایگزامپل جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چائلڈ ابیوز اور سیکشول ہیرسمنٹ کی جو ایک بیس ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں چل پڑتی ہے, تو اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانا, اس کو روکنا, اس کو روکنے کے اوپر اپنی آواز اٹھانا, اس کے اوپر بیسکلی ہم نے کام شروع کیا. ٹویٹر کا ایک پلیٹ فارم تھا ہمارے پاس, اس کے تھرو جو ہے وہ ہم نے کام شروع کیا. اور جہاں تک انسپریشن کی بات ہے, تو آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف والنٹیئر فورس کے نام سے جو ہے وہ میں نے اپنی جو یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو لانچ کیا. تو یہ میری جو شروع سے بچپن سے جو انسپریشن رہے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان رہے ہیں. میں ان کی لائف کو اسٹڈی کرتا ہوں, اسٹرگل جس طرح انہوں نے کی ہے, جس طرح کی جدوجہد کی ہے انہوں نے, تو میری شروع سے انسپریشن وہی رہے ہیں اور ان کو ہی شروع سے میں نے فالو کیا اور آگے بھی انشاءاللہ انہیں کو فالو کروں گا. جی. تو سر دوسرا ہمارا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ آپ کی ایک چیئرمین جو پاک یوتھ فورس کے آپ چیئرمین ہیں اس وقت, اس سے پہلے آپ کی پہچان کیا تھی؟ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ میں 2-3 مہینے ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایز اے فارن کورسپونڈنگ آفیسر, سیلز مینیجر اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفیسر کام کیا. اس کے بعد جب سے پاک یوتھ فورس, پاک یوتھ ٹریول اور ویلفیئر ونگ جب سے ہم نے لانچ کیے, تو بہت زیادہ بزی اسکیجول ہوتا ہے, تو میں اپنی جہاں پہ میں جاب کرتا تھا اس کو میں ٹائم نہیں دے سکا, تو وہاں سے میں نے ریزائن کیا. اب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ میری 3 آرگنائزیشنز چل رہی ہیں اور ساتھ آن لائن جابس ہیں, تو اس طرح ہی ابھی مصروفیات ہیں. تو ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں, جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ آرگنائزیشن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس آرگنائزیشن کی, آپ کی آرگنائزیشن پاک یوتھ فورس کا کیا فیچر ہے؟ دیکھیں, فار ایگزامپل ایک نیا بندہ آتا ہے اور آ کے وہ اس پاک یوتھ فورس کو جوائن کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھئی میں پاک یوتھ فورس کو جوائن کر کے میرا کیا فائدہ ہوگا, مجھے کیا مطلب میں کیا کروں اس آرگنائزیشن کو جوائن کر کے, اس کے مقاصد کیا ہیں. تو بہت کیٹیگوریکلی میں بتاؤں گا, بہت کلیئرلی میں آپ کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہے, اور آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کر سکیں, اپنے پلیٹ فارم اپنی آپ کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کو سامنے لا سکیں, اوپر لا سکیں, تو پاک یوتھ فورس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ آپ کو یہ اپارچونیٹی دیتا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو آگے آئیں, لیڈ کریں, اپنے سٹی میں, اپنے چیپٹر میں پاکستان کو سرو کریں اس پلیٹ فارم کے تھرو. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, IT ڈپارٹمنٹ ہے, HR ہے, جہاں پر جو ہے وہ اس فیلڈ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ لوگ سیکھتے ہیں, اور سیکھ کر جو ہے وہ آگے لرننگ کے بعد ان کی ارننگ بھی ہوتی ہے.
تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے, تو جو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا تک محدود ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے اویئرنیس کے اوپر سیشنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کانٹیسٹ ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں. یہاں سے آپ لرننگ آپ سیکھ سکتے ہیں, اور سیکھ کر جو ہے وہ آگے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں کام آ سکتی ہیں. تو یہ اس کا جو ہے وہ مقصد ہے اس آرگنائزیشن کا. جی, جیسا کہ ناظرین, ہمارے ناظرین سر بور نہ ہو جائیں تو ہم اپنے انٹرویو کو تھوڑا انٹرسٹنگ بناتے ہیں. تو آپ کے PYF سے کچھ لوگوں نے ہمیں کچھ کویسچن دیے تھے آپ سے پوچھنے کے لیے, تو میں آپ سے وہ کویسچن کروں گا. آپ نے صرف 2 سیکنڈ کے اندر مجھے آنسر دینا ہے. میں آپ سے کچھ کویسچن اور 7 نام سجیسٹ کروں گا. تو میرا پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ بیسٹ پرسن ان پاک یوتھ فورس, فاطمہ غنی, اشتیاق احمد, عفت نیازی. اشتیاق احمد. اشتیاق احمد. دوسرا کویسچن میرا آپ سے یہ ہے, کلیور اینڈ جسٹ باتیں کرنے والا, محمد یاسر, نثار احمد, لعیق احمد. لعیق احمد. تیسرا ہمارا کویسچن یہ ہے کہ پاک یوتھ فورس میں ایٹیٹیوڈ اور سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والی لڑکی, ارم احسان, مناہل ندیم, فضا شبیر. مناہل ندیم. جو ہمارا آپ کا جو آخری کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ, وائف یا شہرت؟ دونوں. تو سر آپ سے ہمارا اگلا کویسچن ہے کہ ایک جو عام شہری ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ایسی ایگزامپل, کوئی ایسی بات بتائیں جس سے وہ انسپائر ہو سکے. وہ اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ کوئی ایسی اپنی ذاتی زندگی کی مثال. وکاس, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور آج بھی میں یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں, اور آپ تو ہمیشہ خود سے ایک تہیہ کر لیں کہ یہ کام اگر میں نے شروع کیا ہے تو اس کو کام کو میں نے ختم کرنا ہے. بے شک اس میں جتنی مجھے ہرڈلز آئیں, جتنی مجھے اسٹرگل کرنی پڑے, جتنی مشکلات آئیں, لیکن میں نے ہار نہیں ماننی, میں نے اس کو کرنا ہے. تو آپ یقین مانیں, اگر آپ کی یہ ڈٹرمنیشن ہوگی, یہ ڈیڈیکیشن ہوگی, یہ انتھوزیازم ہوگا آپ کے اندر کہ یار یہ کمٹمنٹ ہوگی کہ یار یہ میں نے کرنا ہے, تو آپ یقین کریں وہ کام آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا کبھی. جو ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اگر آپ محنت کریں اور اس کا آپ کو پھل نہ ملے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, کبھی زندگی میں ہار نہ مانیں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ یار یہ کام میں نے شروع کیا ہے, بے شک مجھے اس میں جتنی مشکلات ہیں, جتنی دشواریاں ہیں, لیکن میں نے یہ کام جو ہے وہ لازمی اس ٹاسک کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو یقین کریں آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. تو سر ہمیں ایک لاسٹ چیز بتا دیں کہ اگر ایک عام سا انسان اپنی زندگی کا سفر کرتا ہے, کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ ایک آرگنائزیشن کے لیے, پاکستان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہے, کسی بھی فیلڈ میں وہ ورک کرنا چاہے, تو اس سے کیسے اپنا سفر, زندگی کے سفر کا آغاز کرنا چاہیے اس کام کے لیے؟ سوری, میں دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا اپنا کوشچن. میرا کویسچن یہ ہے آپ سے کہ ایک عام سا انسان, جیسا کہ آپ نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا, تو کوئی عام سا انسان ہے جو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے, کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, وہ چاہے پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہے, ایک آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہے, کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیسے اپنی زندگی کا سفر لے, کیسے؟ جی دیکھیں, اس میں بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا, اور بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے. دیکھیں, ہمیشہ چھوٹے سے شروع کریں, ایک دم سے بڑی چھلانگ نہ لگائیں, اور شارٹ کٹس نہ ماریں. شارٹ کٹس ہمیشہ جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں. محنت کریں, محنت سے ہی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ شارٹ کٹ ماریں گے, آپ کو اس ٹائم تو اس کے نتائج مل جائیں گے, لیکن اس کے دور اندیش خاطر خواہ نتائج آگے اچھے نہیں ملتے. تو ہمیشہ شارٹ کٹس کو اوائڈ کریں اور محنت کریں. جب آپ محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ہاں, ہمیشہ ایفرٹ کریں, ایفرٹ کے بعد جو آپ کو اس کا پھل ملے گا تو پھر آپ یقین کریں کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے اچھے آئیں گے. تو آپ نے جب اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی, آپ نے یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے بنائی, آپ نے وومن کو امپاور کرنے کے لیے بنائی, لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک ویلفیئر ونگ کا بھی آغاز کیا. تو ویلفیئر ونگ کا پاک یوتھ فورس کے ساتھ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں, ہم نے جب یہ کووڈ-19 جب اسٹارٹ ہوا اپریل میں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پیک تھا اس ویو کا, تو رمضان بھی جو ہے وہ مئی میں رمضان تھے. تو میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں ہر بندہ اپنے طور پہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کی مدد کریں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا لوور مڈل کلاس جو طبقہ تھا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, بہت زیادہ افیکٹڈ تھا.
لوگ بہت بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں تھا. تو ہم نے بھی یہ انیشیٹو لیا کہ ہم آلدو کہ یہ ہماری ڈومین نہیں تھی، کیونکہ ہماری تو ایک نان پروفیٹیبل یوتھ آرگنائزیشن ہے، ویلفیئر کا تو کام ہم نے کبھی کیا نہیں تھا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے. اس ٹائم ہم نے ویلفیئر ونگ کو ہم نے لانچ نہیں کیا تھا، اس کی بنیاد نہیں رکھی تھی، ہم پاک یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے کر رہے تھے. تو ہم نے اس کو ڈفرینٹ اس طرح سے کیا کہ ہم نے کہا ابھی 1 مہینے بعد رمضان ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں لوگوں کو جو ہے وہ راشن تقسیم کریں، اور تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سحری میں اور افطاری میں جو ہے وہ مشکلات نہ پیش آئیں. تو ہم نے انیشیٹو لیا، ہم نے 6.5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ راشن دیا پورے پاکستان کے 13 بڑے شہروں میں، اور بڑا زبردست طریقے سے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمیں ڈونیشنز آئیں، ہمیں ڈونیٹ کیا لوگوں نے. اس ٹائم ہی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یار ہم نے ہیومینٹی کو بھی سرو کرنا ہے، ہم نے اللہ کے بندوں کی بھی مدد کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. اس ٹائم ہی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں جب ہماری آرگنائزیشن رجسٹر ہو جائے گی تو ہم ایک پراپر اس کا ویلفیئر ونگ کو لانچ کریں گے، جس میں ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے، بلڈ ڈونیشن کے اوپر کام کریں گے. وہ بچیاں کہ جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے ماں باپ ان کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے. تو اس ٹائم ہی میں نے سوچ لیا تھا، ایکچولی آئی واز ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، کہ جب ہماری آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہو جائے گی تو ہم اس کو پراپر ایک ویلفیئر ونگ کو ہم لانچ کریں گے. تو الحمدللہ 3 یا 4 مہینے ہو چکے ہیں اور ہم ویلفیئر ونگ کو لانچ کر چکے ہیں. پاک یوتھ ویلفیئر ونگ کے نام سے پاک یوتھ فورس کا یہ پروجیکٹ ہے، اور ان 2 سے 3 مہینوں کے اندر ہم 15 کیسز کو الحمدللہ پرسو کر چکے ہیں اور اس کو کلوز کر چکے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عام سا انسان جب اٹھ کے محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ ایک آرگنائزیشن کا چیئرمین، جب ایک انسان محنت کرتا ہے اس کا پھل اسے ضرور ملتا ہے. یہ پاکستان کے لیے آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. اس آرگنائزیشن کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں ہے، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. ہمارے فون کا رجسٹریشن فارم کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس آرگنائزیشن تو آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو چیئرمین پاک یوتھ فورس کا نمبر ہماری اسکرین پہ موجود ہے، تو آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا. یہ ہمارے لیے ایک ریئل موٹیویشن ہے، ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک انسان کو کیسے کام کرنا چاہیے، کیسے محنت کرنی چاہیے، کیسے اپنی زندگی کی کسی بھی وقت میں زندگی کے سفر کا آغاز جب کرتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاس انور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.